امریکہ ایران جنگ میں ہر لمحہ بدلتی صورتحال، فریقین پھر آمنے سامنے۔ کویت میں امریکی بیس پر ڈرون اور میزائل حملے، ملک بھر میں سائرن بجنے لگے۔ کویتی فوج کے مطابق کویتی فضائی دفاعی نظام میزائل اور ڈرون حملے ناکام بنا رہا ہے۔ میزائل کو نشانہ بنانے کے نتیجے میں دھماکے سنے جا رہے ہیں۔ ادھر ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے جزیرہ کوروگ اور کیشم پر حملے کے لیے استعمال ہونے والے امریکی فضائی اڈے کو نشانہ بنایا۔ امریکہ کے ساتھ بات چیت اور پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ جب تک واضح نتیجہ نہیں ملتا ہم مذاکرات کے حوالے سے حتمی بات نہیں کر سکتے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ قیاس آرائی ہے۔ جب تک واضح نہ ہو اس وقت تک ہمیں یہ باتیں سنجیدہ نہیں لینی چاہیے، قیاس آرائیوں کو اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ معاہدے میں ایران کے جوہری پروگرام پر نہایت مضبوط اور تفصیلی شقیں شامل ہیں۔ نشریاتی ادارے نے فیک نیوز پھیلائی اور غلط طور پر رپورٹ کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی مجوزہ معاہدے سے متعلق رپورٹ کی تنقید۔ ٹروتھ سوشل پر بیان میں کہا رپورٹ میں غلط کہا گیا کہ معاہدے میں جوہری امور کا ذکر نہیں۔ معاہدے میں واضح درج ہے کہ ایران کو کسی بھی صورت جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ معاہدے کے مسودے میں ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق تفصیلی شقیں شامل ہیں۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر کہا ایران واقعی ایک معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ ایران نے ایک اور امریکی فوجی ڈرون تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے ایئر ڈیفنس یونٹ نے فضائی حدود کی خلاف ورزی پر امریکی فوجی ڈرون MQ-1 کو نشانہ بنایا۔ ترجمان کے مطابق ایران کی فضائی حدود اور بحری سرحدیں مکمل طور پر نگرانی اور کنٹرول میں ہیں۔ ملک کی خود مختاری کی کسی قسم کی خلاف ورزی پر فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ایران نے آبنائے ہرمز پر کنٹرول سے متعلق قانون سازی پر کام شروع کر دیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے پریزائڈنگ بورڈ کے رکن علی رضا سلیمی کا کہنا ہے آبنائے ہرمز کے بارے میں کسی دوسرے ملک کو فیصلے کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایران کے ہرمز کے انتظام سے متعلق فیصلے حتمی اور مستقل ہیں۔ اسرائیل کی لبنان پر جارحیت میں شدت، پہلے حزب اللہ اسرائیل پر حملے بند کرے، جواب میں اسرائیل لبنان پر حملے بند کرے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے لبنان پر اسرائیلی حملے رکوانے کے لیے نئی تجویز پیش کر دی۔ اس سے قبل امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے لبنانی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ امریکی وزیر خارجہ کی تجویز پر لبنان کی پارلیمنٹ اسپیکر نے پہلے اسرائیل کی جانب سے حملے بند کیے جانے پر زور دیا۔ اسرائیل کے لبنان پر حملوں میں 12 لبنانی شہید، 35 زخمی ہو گئے۔ لبنان میں اسرائیلی فوج کی پیش قدمی پر جرمنی اور برطانیہ نے تشویش کا اظہار کیا۔ جرمن وزیر خارجہ کا تمام فریقین سے کشیدگی ختم کر کے جنگ بندی کی طرف لوٹنے کا مطالبہ۔ برطانوی وزیر خارجہ ایویٹ کوپر نے کہا تمام فریق جنگ بندی معاہدے کا احترام کریں۔ شام کے صدر احمد الشرا کا امریکی ہم منصب ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا باہمی تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ شامی صدر کا کہنا ہے امریکی پابندیوں کا خاتمہ شام کی معیشت کی بحالی کے لیے ضروری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی لاہور میں ملاقات، امن و امان اور سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے وزیر اعظم کو عید الاضحیٰ پر عوامی مقامات کی سیکیورٹی کے لیے کیے گئے خصوصی انتظامات سے آگاہ کیا۔ گلگت بلتستان میں پرامن، شفاف اور منظم انتخابات کے انعقاد کے لیے جامع سیکیورٹی پلان پر بھی بریفنگ دی گئی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، 30 سے زائد ارکان غیر حاضر۔ اجلاس میں کل 92 ارکان اسمبلی میں سے 57 ارکان شریک ہوئے۔ ناراض ارکان اجلاس میں شرکت کے لیے نہ پہنچے۔ بیشتر ناراض ارکان نے ملک سے باہر ہونے یا دیگر مصروفیات کو عدم شرکت کی وجہ بتایا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ناراض MPs کو منانے کے لیے متحرک، رابطے تیز کر دیے۔ PTI کے متعدد ارکان اسمبلی وزیر اعلیٰ سے ناخوش، ناراض ارکان کی جانب سے جلد اجلاس بلائے جانے کا امکان۔
اسلام آباد میں توانائی بچت اقدامات کے تحت نئے کاروباری اوقات جاری، مارکیٹس اور شاپنگ مالز رات 8 بجے بند ہوں گے۔ ضلع انتظامیہ نے نئی پابندیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نئی پابندیاں آج سے نافذ ہوں گی۔ فارمیسیز، اسپتال، میڈیکل لیبارٹریز اور میڈیکل سٹورز پابندی سے مستثنیٰ ہوں گے۔ پیٹرول پمپس اور سی این جی اسٹیشنز معمول کے مطابق کھلیں گے۔ دودھ اور ڈیری شاپس پر نئے اوقات کار کی پابندی لاگو نہیں ہوگی۔ عید ختم ہوتے ہی تاجروں کو دی گئی خصوصی رعایت بھی ختم۔ پنجاب میں کل سے مارکیٹیں رات 8 بجے بند ہوں گی۔ مارکیٹوں پر کفایت جاری مہم کے تحت وقت کی پابندی دوبارہ نافذ العمل۔ کل سے مارکیٹس، ریسٹورانٹس پرانے اوقات کار کے مطابق کام کریں گے۔ وقت کی پابندی سے استثناء صرف 1 جون تک دیا گیا تھا۔ آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ میں سولر پینل اور کھاد پر ٹیکس نہ بڑھانے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق کئی اشیاء کی درآمدات پر انکم ٹیکس 1% سے بڑھا کر 2% کیا جائے گا۔ بعض اشیاء کی درآمدات پر انکم ٹیکس 2.50% سے بڑھا کر 5.50% کرنے کا فیصلہ۔ اگلے مالی سال معاشی شرح نمو کا ہدف 4% یا اس سے زیادہ ہونے کا امکان۔ اوسط مہنگائی کا ہدف 8.2 سے 8.6% کے درمیان رہنے کی توقع۔ وزارت خزانہ نے نئے مالی سال کے لیے وفاقی ترقیاتی بجٹ کی حد 1126 ارب روپے مقرر کر دی۔ ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل حکومت کی ترجیح ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا سالانہ پلان کوارڈینیشن کمیٹی کے اجلاس سے خطاب۔ کہا، ترقیاتی منصوبوں کے لیے 10,000 ارب روپے درکار ہیں۔ بجٹ میں 720 ارب روپے کے نئے منصوبوں کی تجویز ہے۔ 5,000 ارب روپے کے منصوبوں کا PC1 منظور ہو چکا۔ رواں مالی سال PSDP کی مد میں 1,126 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ آئندہ مالی سال NFC ایوارڈ کے تحت صوبوں کو 8,200 ارب ٹرانسفر کرنے کا تخمینہ۔ پنجاب کو 4,000 اور سندھ کو NFC کی مد میں 2,000 ارب روپے سے زائد ملیں گے۔ خیبر پختونخوا کو 1,300 ارب اور بلوچستان کو 750 ارب روپے کے لگ بھگ فنڈز ملنے کا تخمینہ۔ سابق نگران وفاقی وزیر چیئرمین اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ گوہر اعجاز نے بجٹ تجاویز پیش کر دی۔ انکم ٹیکس کی شرح 35% سے کم کر کے 20% کرنے کی تجویز۔ کارپوریٹ ٹیکس کی شرح 29% سے کم کر کے 25% کی جائے۔ لیسکو ملازمین کی رشوت ستانی پر وفاقی وزیر خواجہ آصف کے ٹویٹ پر ایکشن۔ لیسکو رورل پتوکی کے 3 اہلکاروں کی معطلی۔ ایکسین وابڈا کو بھی معطل کر دیا گیا۔ لیسکو حکام کے مطابق ایکسین وابڈا احمد فراز کو غفلت برتنے پر معطل کیا گیا۔ میانمار میں باغیوں کے زیر قبضہ گاؤں میں دھماکہ، 55 افراد ہلاک، درجنوں زخمی۔ ہلاک افراد میں 25 خواتین اور بچے بھی شامل۔ دھماکے میں 100 سے زیادہ گھر بھی تباہ ہوئے۔ پاک آسٹریلیا ون ڈے سیریز دونوں ٹیمیں کل 2 جون کو لاہور میں آمنے سامنے ہوں گی۔ قومی اور آسٹریلین ٹیمیں آرام کے بعد آج پریکٹس کریں گی۔ 3 میچوں کی سیریز میں پاکستان کو 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں والدین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ بچوں کی پرورش اور تحفظ کی بنیادی ذمہ داری خاندان پر عائد ہوتی ہے۔ معروف اداکارہ مومنہ اقبال کی شادی کی تقریبات۔ مومنہ اور حمزہ حبیب کی مایوں اور مہندی کی رنگ تقریب۔ قریبی دوست احباب اور رشتہ داروں کی شرکت۔